کائرو کا گورنر عمرو بن عاص، ان کے پاس ایجپٹ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مصر کے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے نیل جو ہے نا، یہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، دریائے نیل، اور جب تک اس میں ایک نوجوان اور خوبصورت اور کنواری لڑکی کو ذبح نہ کیا جائے، اس کی قربانی نہ دی جائے دریائے نیل کے اندر، تو اس وقت تک یہ چلتا نہیں ہے۔ اب حضرت عمرو بن عاص اس وقت کہاں کے گورنر تھے؟ کائرو کے، قاہرہ جس کو آپ کہتے ہیں، قاہرہ، تو آج کل وہ کائرو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں، کائرو کے وہ گورنر تھے۔ انہوں نے فوراً ایک خط لکھا، اس وقت حضرت عمر فاروق کی خلافت تھی، آپ کو خط لکھا۔ اب حضرت عمر فاروق نے خط پڑھا کہ مصر کے لوگ ہر سال ایک نوجوان خوبصورت عورت کی دریائے نیل کے اندر قربانی دیتے ہیں، تب جا کر دریائے نیل چلتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق نے وہ خط پڑھا تو انہوں نے آگے سے خط کا ایک جواب خط کی صورت میں لکھا۔ حضرت عمرو بن عاص، حضرت عمر فاروق نے اس خط کے اندر لکھا کہ اے دریا، اے دریائے نیل، انہوں نے دریائے نیل کو مخاطب کیا، اگر تو خود جاری ہوتا ہے تو پھر تو نہ جاری ہو، تیرے چلنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تجھے اللہ جاری کرتا ہے تو پھر میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ تو جاری ہو جا، اے دریائے نیل تو شروع ہو جا۔ اور مصر کے گورنر کو ساتھ یہ پیغام بھیج دیا عمرو بن عاص کو کہ جب یہ آپ کو ملے تو آپ نے یہ رکا دریا کے اندر ڈال دینا ہے، دریائے نیل کے۔ اچھا، میں دریائے نیل کو بھی دیکھ کر آیا ہوں، بلکہ میں نے دریائے نیل کے اندر 3 دن اور 3 راتیں گزاری ہیں، اور دریائے نیل کے اندر ہی میں نے حضور غوث اعظم کا قصیدہ شریف بھی یاد کیا ہے۔ تو ان کے حضرت عمرو بن عاص کے مزار کے پاس حضرت بی بی رابعہ بصری کا مزار بھی ہے، ذوالنون مصری کا بھی، اور ایک صحابی ہیں حضرت، میں ان کا نام عامر، حضور کے صحابی ہیں، میں اب بھول رہا ہوں مگر واللہ عالم و رسولہ عالم، وہ ایک صحابی غالباً نابینا تھے یا نہیں تھے، ان کے بھی مزار پر میں نے حاضری دی ہے، ان کے مزار کے پاس ہی ان کا بھی مزار ہے۔ فرمایا اگر تو خود سے جاری ہوتا ہے تو تو جاری نہ ہو، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو پھر میں تجھے کہہ رہا ہوں جاری ہو جا۔ اب جب وہ حضرت عمر فاروق کا خط ڈالا گیا نا دریائے نیل کے اندر، تو اب وہ دریا ایسا جاری ہوا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے سے اس کی جو سطح ہے یا جو ڈیپتھ ہے وہ 18 فٹ مزید بڑھا دی گئی، 18 فٹ۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کم و بیش اس دریا کے اندر 200-250 کلومیٹر کا سفر کیا ہے، میں نے 200-250 کلومیٹر دریائے نیل کے اندر۔ تو اور وہ دریا پھر ایسا جاری ہوا کہ وہ آج تک جاری ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اپنی آنکھوں سے میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ دریا جن سے آج تک جاری ہے۔ حضرت عمر فاروق کی کیا شان اور کیا بزرگی ہے، کوئی کیا بتا سکتا ہے اور کیا کہہ سکتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے حضرت عمر فاروق کی ایک کرامت لکھی ہے۔ کرامتیں تو زیادہ لکھی ہوں گی، مگر میں اس کرامت کا ذکر کر رہا ہوں جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔
اس کتاب کا نام کیا ہے بتائیے؟ امام جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء. انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی کا. امام جلال الدین سیوطی کو حضور کی کتنی مرتبہ زیارت ہوئی؟ کسی کو معلوم ہے؟ 2 دفعہ 75 مرتبہ. افتخار کو پتہ ہے 75 مرتبہ امام جلال الدین سیوطی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. حاضر و ناظر بالمشافہ. اور ایسے محدث تھے کہ جس حدیث کے اوپر، جس کی اسناد کے اوپر ذرا سا بھی کوئی شک و شبہ ہوتا تو ڈائریکٹ حضور سے ملاقات فرما کر اس حدیث کی سند معلوم کرتے تھے. ایسے بڑے محدث تھے. انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ جمعے کا دن تھا. دیکھو آج بھی جمعے کا دن ہے، اور وہاں بھی عمر فاروق تھے اور یہاں بھی عمر فاروق کا ہی ذکر ہو رہا ہے. جمعے کا دن تھا، حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے، اور ایک فوج آپ نے بھیجی ہوئی تھی. کہاں بھیجی ہوئی تھی؟ نہاوند کے اندر. اور اس فوج کا کمانڈر کون تھا؟ حضرت ساریہ. واہ، اس کا مطلب ہے یہ لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں. الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعیم نے کہا کہ نہاوند، اور ادریس صاحب نے کہا کہ حضرت ساریہ. نہاوند میں انہوں نے ایک فوج بھیجی ہوئی تھی، اور اس فوج کا کمانڈر کون تھا؟ جرنیل کون تھا اس کا؟ حضرت ساریہ. اور ادھر جمعے کا دن ہے اور جمعے کا وقت ہے اور جنگ ہو رہی ہے، اور مسلمان جنگ ہار رہے ہیں، کٹ رہے ہیں. اور ادھر عمر فاروق مدینہ منورہ میں حضور کے منبر کے اوپر جمعہ پڑھا رہے ہیں. تو حضرت عمر فاروق نے اب وہاں نہاوند میں جو جنگ ہو رہی ہے اس میں مسلمان جنگ ہار رہے ہیں اور کٹ رہے ہیں. اسلامی مسلمانوں کی فوج کو نقصان ہو رہا ہے. اب پیچھے جہاں جنگ ہو رہی تھی وہاں ایک پہاڑ تھا پیچھے، اور جنگ میدان میں ہو رہی تھی. اب حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ میں جمعہ پڑھا رہی ہیں، منبر رسول پر بیٹھی ہیں. اب جمعہ پڑھاتے پڑھاتے، خطبہ دیتے دیتے ایک دم خطبہ انہوں نے بند کر دیا، اور فوراً انہوں نے بہت اونچی آواز سے کہا، یا ساریۃ جبل، یا ساریۃ جبل، یا ساریۃ جبل. اے ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کی جانب ہو جا. میدان کو چھوڑ دو، پہاڑ کی طرف چلے جاؤ فوراً. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اس زمانے میں کیا ٹیلی فون تھے کہ کوئی ٹیلی فون آ گیا کہ حضور میدان میں جنگ ہو رہی ہے اور یہ نقصان ہو رہا ہے؟ یا موبائل تھے کہ خود موبائل کی گھنٹی بجی اور ان کو کوئی بتا رہا ہے؟ یا کوئی فیس ٹائم وغیرہ تھا کہ کوئی واٹس ایپ کے اوپر، فیس ٹائم کے اوپر دکھا رہا ہو یہ دیکھیں جنگ ہو رہی ہے اور نقصان ہو رہا ہے؟ ایسی کوئی چیز تھی؟ سینکڑوں میل دور جنگ ہو رہی ہے، سینکڑوں میل دور جنگ. اور آپ نے ایک دم خطبہ بند کر کر کیا فرمایا؟ یا ساریۃ جبل،
یا ساریہ جبل یا ساریہ جبل، اے ساریہ میدان چھوڑ پہاڑ کی طرف ہو، اپنی فوج کو لے کر فوراً پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ اب ادھر حضرت ساریہ کمانڈر تھے اس فوج کے، انہوں نے اس جنگ کے دوران آواز سنی، ادھر صحابہ کرام حیران کہ حضرت عمر فاروق نے خطبہ بند کر کر تو ایک دم یہ اور پھر خطبہ شروع کر دیا۔ ادھر حضرت ساریہ جو ان سے ہیں وہ آواز سنتے ہیں حضرت عمر فاروق کی، کیونکہ وہ ان کی آواز کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ ان کو حضرت عمر فاروق نے تو کمانڈر بنایا تھا اس فوج کا اور اس جنگ کا۔ انہوں نے کہا یہ عمر فاروق کی آواز کہ اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا۔ اب فوراً چاروں طرف جائزہ لیا تو پیچھے جو پہاڑ تھا، انہوں نے کہا اب حضرت عمر فاروق 3 دفعہ ان کو آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ انہوں نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ سب پیچھے پہاڑ کی طرف آ جائے۔ اب اس طرف کو جا کر ان سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد وہ جنگ جیت گئے، مسلمان وہ جنگ جیت گئے۔ اب انہوں نے ایک خط لکھا حضرت ساریہ نے، اور بندہ مدینہ منورہ بھجوایا کہ ایسے ایسے یہ واقعہ ہوا ہے، اور جمعے کا وقت تھا جب یہ جنگ چل رہی تھی، تو ہمیں حضرت عمر فاروق کی آواز سنائی دی سینکڑوں میل دور۔ آہا، معلوم ہوا کہ یہ جو صحابہ کرام بھی تو اولیاء اللہ میں سے ہی ہیں نا، جو ولایت ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس کہاں۔ مگر بے وقوف لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولیوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی کرامتیں کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ ولیوں کی کرامت بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام کی کرامات کیوں نہیں بیان کرتے؟ مگر پہلی بات تو یہ، میں نے کیا کہا ہے، بے وقوف لوگ، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پیاری ولایت تو صحابہ کرام کے پاس ہے۔ ان کو تو ولایت کی منزلیں چڑھانے والے خود تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو تو ولی بنانے والے، بھئی کسی کو ولی بناتا ہے ولی، کسی کو قطب، کسی کو غوث، کسی کو اس کے پیر و مرشد۔ صحابہ کرام کو تو ولایت کی منزلیں چڑھانے والے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ اولیاء کی کرامات بیان کرتے ہیں، آپ صحابہ کرام کی کرامات کیوں نہیں بیان کرتے؟ گر نبینت بروز شپرائے چشم، چشمہ آفتاب راچے گنا۔ چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے، وہ تو اپنی روشنی دے رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی کرامتیں نہیں ہیں تو کس کی کرامتیں؟ حضرت عمر فاروق کا سینکڑوں میل دور مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر نہاوند کے اندر پوری جنگ کا منظر دیکھ لینا، اور آس پاس کا سارا ایریا دیکھ لینا، اور فرمانا کہ پیچھے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے ادھر چلے جاؤ سارے۔ اور وہ جانتے تھے کہ جب پہاڑ کی جانب جائیں گے تو جنگ کا پانسا پلٹ جائے گا اور مسلمان ہاری ہوئی جنگ جیت جائیں گے۔ ان کی نگاہ کا یہ عالم، آہا، ان کی نگاہ کا یہ عالم۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے۔
خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، کوئی جانے تو کیا جانے، دو عالم کی خبر رکھتا ہے دیوانہ محمد کا، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا۔ اور قبر میں منکر و نکیر نے پوچھا تو کہہ دوں گا میں دیوانہ۔ اور مجھ سے پوچھتے ہو من ربوں کا ماں دینوں کا، من کنت تقول فی ھذا الرجل، میں دیوانہ محمد کا، میں مستانہ محمد کا۔ صحابہ کرام کی کرامتیں ان اندھوں کو نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی ان اندھوں کو صحابہ کرام کی کرامتیں۔ حضرت عمر فاروق کا اپنی آواز مدینہ منورہ سے نہاوند میں پہنچا دینا، یہ اس اللہ کے ولی کی کرامت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ اور حضرت ساریہ کا نہاوند کے اندر حضرت عمر فاروق کی آواز کو سن لینا، یہ حضرت ساریہ کی کرامت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ یہ حضرت ساریہ کی کرامت نہیں تھی تو اور کس کی کرامت تھی؟ صحابہ کرام کو کرامتوں کی، صحابہ کرام تو حضور کے ساتھ بیٹھ کر مجسمہ کرامت بن چکے تھے، مجسمہ کرامت بن چکے تھے، اس لیے تمہیں چھوٹی چھوٹی کرامتیں نظر ہی نہیں آتی، نظر ہی نہیں آتی تمہیں۔ ان کی روشنی، ان کرامت، ان صحابہ کرام کی حضور کے وجود کی برکت سے جو روشنی تھی، اس روشنی نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور ان کو ان کی کرامتیں نظر، کیونکہ جب روشنی بہت تیز ہو تو کچھ نظر آتا نہیں آتا نظر۔ یہ لوگ اندھے ہو گئے صحابہ کرام کی ان کرامتوں کو دیکھ، کیونکہ وہ مجسمہ کرامت تھی، صحابہ کرام جن سے مجسمہ کرامت تھی۔ اللہ ہمیں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔